یہ مدرسہ اپنے دور شباب میں داخل ہو رہا ہے، اس کا 25واں سال چل رہا ہے اور کوئی چیز منانے کی نہیں، وہ ایک اظہار فرحت ہے، اظہار مسرت ہے۔ ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ یہ مدرسہ جو اپنے دور شباب پر پہنچا ہے، جو طاقت کی عمر ہوتی ہے، قوت کی عمر ہوتی ہے، عمل کی عمر ہوتی ہے، جد و جہد کی عمر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ سدا بحال رکھے کہ اسی طرح جوان رہے اور اس کی حیثیت جس طرح ہم نے کل بتایا اور تمام مدارس کی حیثیت اللہ رب العزت شجر طیب کی بنائے۔ جو آئے شکر ادا کیجیے کہ ہمیں پاک کرنے کے لیے، ہمیں صاف کرنے کے لیے، ہمیں طاہر و مطہر بنانے کے لیے اللہ نے اپنا یہ دین اتارا۔ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم پر کسی قسم کی تنگی لاتے، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف کرے اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کرے، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ دین کی قدر جتنی زیادہ ہوگی اسی کے بقدر شکر کا جذبہ بھی تازہ رہے گا۔ دین کی قدر اگر ذہن و دماغ سے مٹتی چلی جائے گی تو پھر شکر کا جذبہ بھی باقی نہیں رہے گا، اور شکر کا جذبہ باقی نہیں رہے گا تو اللہ کی عبادت بھی نہیں ہو سکے گی، آدمی اللہ کی بندگی نہیں کر پائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو صاف ستھری چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں وہ کھاؤ اور اللہ کا شکر بجا لاؤ اگر واقعی تم اللہ رب العزت کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ یہ مدرسہ نہایت عزیز ترین مدرسہ، ہر مدرسہ ہمارے دل و نگاہ میں انتہائی عزیز ہے، اس لیے کہ وہاں اللہ کے دین کی حفاظت کا کام ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے دین کی اشاعت کا کام ہوتا ہے، جہاں قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ مدرسہ اپنے دور شباب میں داخل ہو رہا ہے، اس کا 25واں سال چل رہا ہے اور کوئی چیز منانے کی نہیں، وہ ایک اظہار فرحت ہے، اظہار مسرت ہے۔ ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ یہ مدرسہ جو اپنے دور شباب پر پہنچا ہے، جو طاقت کی عمر ہوتی ہے، قوت کی عمر ہوتی ہے، عمل کی عمر ہوتی ہے، جد و جہد کی عمر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ سدا بحال رکھے کہ اسی طرح جوان رہے اور اس کی حیثیت جس طرح ہم نے کل بتایا اور تمام مدارس کی حیثیت اللہ رب العزت شجر طیب کی بنائے۔ جو آیت ہم نے تلاوت کی اس آیت میں اللہ نے ہی بات بیان کی ہے، گویا اہل مدارس کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے، اہل دین کو ایک پیغام دیا ہے، جو اللہ کے لیے زندگی بسر کرنے کا عزم کرتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ، اور یہ ساری مثالیں جو قرآن کریم میں اللہ نے بیان کی ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے بیان کی ہیں، ہمارے لیے اور آپ کے لیے بیان کی ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اس طرح کی اور آیات بھی ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے کیسی صاف ستھری مثال پیش کی ایک پاک صاف کلمے کی کہ اس کی حیثیت ایک انتہائی پاکیزہ درخت کی سی ہے، اصلها ثابت، جس کی اصل زمین میں گڑی ہوئی ہے، جس کی جڑیں انتہائی گہرائیوں میں پیوست ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها، اور یہ درخت ایسا مبارک درخت، ایسا پاکیزہ درخت اور ایسا سدا بہار درخت ہے کہ ہمیشہ اپنے رب کے فضل و کرم سے وہ پھل دیتا رہتا ہے۔ یہ کوئی سیزن کا درخت یا کوئی موسمی پھل دینے والا درخت نہیں، ہر موسم اس کا موسم ہے۔ تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ یہ مثالیں انسانوں کے لیے پیش کرتا ہے لعلہم یتذکرون، تاکہ انسان غور کریں، سوچے، جو بھی اللہ کے لیے، اس کلمہ طیبہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے، آپ کی سیرت کے لیے، آپ کی ہدایات کے لیے اور آپ کی جو پاکیزہ زندگی ہے اس کے لیے جو فرد یا جو ادارہ یا جماعت اٹھتی ہے اس کی حیثیت انشاءاللہ شجر طیب کی ہوگی،
اور ہمیشہ پھل دیتا رہے گا۔ اس کی ایک مثال، ایک نمونہ یہاں دیکھا گیا۔ کتنے ایسے علماء ہیں، کتنے ایسے فضلاء ہیں، کتنے ایسے حفاظ ہیں، کتنے ایسے جو اللہ کے فضل و کرم سے مدارس کے ذمہ داران بن گئے ہیں، وہ آئے اور ان کے سر پر دستار فضیلت سجائی گئی۔ ایک ہلکی سی جھلک تھی، ایک ہلکا سا ایک نمونہ تھا۔ حقیقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہر مسلمان کے سر پر وہ دستار باندھی جا چکی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اس کا پابند بنایا۔ جو خاص طور پر اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو اس کا پابند بنایا کہ وہ ایمان پر قائم رہیں گے، ان کو اس کا پابند بنایا کہ وہ بہتر سے بہتر کام کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور یہ بات یاد رکھو کبھی نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تمہاری گردن اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہو۔ اور یہ روز کا مشاہدہ ہے، جو اچھی زندگی بسر کرتا ہے وہ اچھی موت پاتا ہے، اور جو اچھی زندگی بسر نہیں کرتا ہے اس کی موت اچھی نہیں ہوتی ہے، وہ بدکاریوں کے اندر پھنسا ہوا ہے، اسی میں سڑتا ہے، اسی میں مرتا ہے، اسی میں جان کھپاتا ہے، اسی میں جان گنواتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا معطوف بن کر، مخلوق بن کر، جس سے اللہ نفرت کرتا ہے اس طرح بن کر اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کیا فائدہ اس زندگی کا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تمہاری گردن اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہو، تم سچے اور پکے مسلمان بن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ پیغام ہے تمام علماء کے لیے، تمام عوام کے لیے، تمام مردوں کے لیے، تمام خواتین کے لیے، تمام تجار کے لیے، تمام ذمہ داران کے لیے، تمام طلباء کے لیے۔ وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کھیل تماشے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، اور اللہ نے صاف طریقے پر وہ بات ارشاد فرمائی، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو کھلواڑ کے لیے تھوڑی پیدا کیا۔ ہم اپنے کسی معمولی ملازم کو 10 پیسے 4 آنے دے کر بازار بھیجتے ہیں اور واپس آنے کے بعد اس کا حساب لیتے ہیں۔ جس اللہ نے زندگی دی، جس اللہ نے جوانی دی، جس اللہ نے طاقت دی، جس اللہ نے دولت دی، جس اللہ نے علم دیا، جس اللہ نے قوت عمل دیا، جس اللہ نے جذبہ بیدار کیا، جس اللہ نے اسلام دیا، جس اللہ نے قرآن دیا، کیا وہ نہیں پوچھے گا؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن آپ کے لیے یاد دہانی ہے اور آپ کی پوری قوم کے لیے یاد دہانی ہے، اور تم سب سے پوچھا جائے گا۔ اسے بھول جائیں کہ قرآن کریم کے تعلق سے جو داڑھی والے ہیں، جو حضرات علماء کرام ہیں، جو مسجد کے ائمہ ہیں، جو مؤذنین ہیں، یا جو کوئی جماعت وغیرہ میں جو جاتے ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، صرف انہی سے پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ ایک ایک اللہ رب العزت کا جو بندہ، اس سے اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے بارے میں پوچھے گا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھے گا کہ جو کلام ہم نے اتارا، جس نبی کو ہم نے بھیجا، اس نبی کے ساتھ تمہارا رویہ کیا رہا، ان کی تعلیمات کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا رہا، قرآن کریم کے آیات کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا رہا، کیا اللہ کے کلام کو کبھی پڑھا، کبھی سمجھا، اس پر عمل کرنے کی کبھی کوشش کی یا نہیں کی؟ یہ سارے سوالات اللہ رب العزت کی طرف سے ہوں گے، اور ہر ایک اللہ کے دربار میں تنہا آئے گا، نہ اپنی جماعت کے ساتھ آئے گا، نہ اپنے خاندان کے ساتھ آئے گا، نہ اپنے قبیلے کے ساتھ آئے گا، نہ اپنی تحریک کے ساتھ آئے گا، نہ اپنی جمعیت کے ساتھ آئے گا، تنہا آئے گا۔ وہ ہوگا، اس کا ایمان ہوگا، اس کا عقیدہ ہوگا، اس کے اعمال ہوں گے، اس کی اچھائیاں ہوں گی، اور تنہا اللہ کے دربار میں ہر ایک کو حاضر ہونا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 40 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وعن علمه ماذا عمل به أو ماذا فعل به۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن آدم کے قدم ہل بھی نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اس کے 4 چیزوں کا سوال نہ ہو۔ اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ عمر کو کہاں گنوایا، اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کو کہاں پوشیدہ کیا، کہاں کھپایا، اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کے علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس علم کا اس نے کیا کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن سب کے سب تنہا حاضر ہوں گے کہ ما منکم من احد، اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں،
ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا مگر اس سے اس کا رب براہ راست بات کرے گا اور کوئی تیسرا ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا کہ اللہ کی بات کی ترجمانی کوئی کر رہا ہو اس بندے تک پہنچا رہا ہو اور بندے کی بات کی ترجمانی کر کے اللہ تک پہنچا رہا ہو براہ راست اللہ کی گفتگو ہوگی وہ اپنی داہنی طرف دیکھے گا وہی چیزیں دیکھے گا جو اس نے پہلے سے بھیج رکھی ہیں یعنی کہ اس کے اچھے اعمال اپنی بائیں طرف دیکھے گا تو انہی اعمال کو دیکھے گا جو اس نے پہلے بھیج رکھے ہیں یعنی کہ اس کے برے اعمال بظاہر یہی مفہوم معلوم ہوتا ہے اور اپنے سامنے دیکھے گا تو ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا آگ کا سمندر ہوگا پانی جو انسان کو بہت مرغوب ہے اور انسان کی فطرت پانی کی طرف مائل ہوتی ہے پانی کا سمندر آدمی دیکھتا ہے کہ موجیں اٹھ رہی ہیں پہاڑوں کی طرح دل پر ایک دہشت تاری ہوتی ہے ایک رعب تاری ہوتا ہے اللہ رب العزت کی جاہ و جلال کا ایک نقشہ سامنے آتا ہے ذرا تصور کریں کہ سامنے آگ کا سمندر ہو تو انسان کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے سوالات ہوں گے اور اسے جواب دینا پڑے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرما کر یہ بات ارشاد فرمائی فاتقوا النار ولو بشق تمرہ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خیرات کرتے ہیں کیوں نہ ہو فإن لم يجد اگر انسان کے پاس اتنا بھی نہیں فبکلمۃ طیبہ اچھی بات کہے اچھے بول بولے لوگوں کو گالیاں نہ دیں لوگوں کی غیبتیں نہ کرے کسی پر بہتان نہ لگائے کسی کی پگڑی نہ اچھالے دل چیرنے والی باتیں نہ کہیں جھوٹ نہ بولے اور اس طرح کی جتنی بھی زبان کی جو خرابیاں ہیں زبان کی جو امراض ہیں ان امراض سے پاک رہ لوگوں سے اچھی بات کہے وقل لعبادی یقول التی ہی احسن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کے پیغام پہنچا دیں کہ وہ بات کہیں جو سب سے بہتر ہے وقولوا للناس حسنا تمام انسانوں سے اچھی بات کہی جائے آگ سے اس انداز سے ڈرایا گیا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا آسمان و زمین میں جتنے ہیں سب رحمان کے دربار میں بندے بن کر حاضر ہوں گے اسی کے وہ بندے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں ایسا بھی نہیں کہ قیامت کے دن اربوں خربوں لوگ جمع ہوں گے جس طرح لاکھوں کو بلایا جاتا ہے تو اس کے اندر 1000 ادھر ادھر ہو ہی جاتے ہیں اور کروڑوں اور اربوں کو بلایا جائے گا 8 کروڑ ادھر ادھر ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے لقد احصاهم وعدهم عدا اللہ نے سب کو شمار کر رکھا ہے ایک ایک کو اللہ نے گن رکھا ہے وکلهم آتیہ یوم القیامۃ فردا اور سب کے سب دربار الہی میں تنہا تنہا حاضر ہوں گے ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں جو دستار فضیلت بنی ہے اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے تؤتی اکلها کل حین باذن ربها کی ایک جھلک اللہ نے یہاں دکھائی اللہ ہر مدرسے کو مبارک فرمائے کہ وہ مدرسہ اپنا پھل دے رہا ہے لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو کبھی فراموش نہیں کرنا ہے اصل پھل تو اس وقت ملے گا آخرت میں جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے اور اس کے لیے ہم دنیا میں اپنے آپ کو پھلدار بنائیں اپنے آپ کو پھل دینے والا درخت بنائیں ہم زمانوں کو دیکھیں ہم انسانوں کو دیکھیں جس طرح کل سے بات کہی جا رہی ہے احسانی زندگی بسر کرنے کی کوشش کی جائے ہم ذاتی طور پر پاک و صاف بنیں ہم عقائد کے پاک اعمال کے پاک نگاہوں کے پاک دماغ کے پاک اعضاء کے پاک شرمگاہوں کے پاک ہر چیز سے پاکیزگی جھلکتی ہو پاکیزگی ٹپکتی ہو اسی پاکیزگی کی بنیاد پر اللہ کی جنت ملتی ہے اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا تذکرہ فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی انه من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحيا جو اللہ کے دربار میں مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہوگی نہ مرے گا نہ جیے گا ومن یأته مؤمنا قد عمل الصالحات جو اللہ کے دربار میں مومن بن کر آئے جس نے اچھے کام بھی کیے ہوں ومن یأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلی ایسے لوگوں کے لیے بلند ترین درجات ہیں اور جنت کے جو بلند ترین درجات ہیں وہ دنیا کے 1 فلور 2 فلور 3 فلور 10 فلور کی عمارت یا دنیا کی بہت بڑی عمارت 200 فلور اس طرح کے درجات نہیں ہیں میرے بھائیوں
جنت کے درجات ایسے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا وہ اعلیٰ درجے کے جنتی کو یوں دیکھے گا جس طرح زمین والے آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہیں۔ اتنا بلند ترین درجہ جنت میں جانا ایک بہت عظیم الشان کامیابی، اس سے پہلے جہنم سے بچنا ایک کامیابی، جنت میں جانا کامیابی، اور جنت کے اعلیٰ ترین درجات حاصل کرنا اس کامیابی پر ایک عظیم الشان کامیابی۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں رواں رواں ہوں گی، اور وہ جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ نے بات ارشاد فرمائی وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ بدلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پاک صاف رہے، جو دنیا میں پاک صاف رہے، جن کی نیتیں پاک، جن کے اعمال پاک، جن کے اخلاق پاک، جن کے کردار پاک، جن کے دل پاک، جن کی نگاہیں پاک، جن کے سارے کام پاک، پاکیزگی سے ان کا کام شروع ہوتا ہے اور پاکیزگی پر ان کا کام پورا ہوتا ہے۔ ہم تمام کے لیے جو کلمہ، جس کلمے کو پڑھ کر ہم ایمان میں داخل ہوتے ہیں، اس کلمے کا نام ہی کلمہ طیبہ ہے، الکلمۃ الطیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جو کتاب ہمارے لیے اتاری گئی وہ سب سے بڑھ کر پاک صاف کتاب ہے، کتاب مطہر ہے، جس کو چھونے والے بھی وہ فرشتے ہیں جو انتہائی پاک صاف ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کتاب کو چھونے کے لیے بھی پاکیزگی کو شرط قرار دیا گیا۔ باوجود ہو کر اس کتاب کو انسان چھوئے اور اس کتاب کی تلاوت کرے۔ جو نبی ہمارے لیے مبعوث کیے گئے وہ نبی اطیب الطیبین و اطہر الطاہرین ہیں، جن حضرات صحابہ اکرام کے ذریعے سے اور ان کے بعد میں جو اہل دین ہیں ان کے ذریعے سے خدا کا دین پہنچا، وہ سب کے سب پاک صاف تھے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ برے کام برے لوگوں کے لیے اور برے لوگ برے کاموں کے لیے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اچھے کام اچھے لوگوں کے لیے اور اچھے لوگ اچھے کاموں کے لیے۔ ایسا صاف ستھرا دین ہمیں دیا گیا ہے، ہم خود بھی پاک صاف بنے، اس کے بعد پھر ہم تمام کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر وہ حضرات جن کے سر پر دستار فضیلت باندھ دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے، اللہ اس کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہماری زندگیوں کو ڈھال دے اور اسی کے مطابق شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے دو بنیادی کام ہیں، ایک تو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر اپنے آپ کو آراستہ کرنا، اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا، پاک و صاف رکھنا، ہر چیز سے، ہم مال کے حرص سے پاک ہوں، عہدوں کے حرص سے پاک ہوں، کسی بھی چیز جو بھی چیز ہمیں اپنے مقام سے گراتے ہوں تمام سے پاک ہوں۔ علماء کرام کا مقام اور ان کے کام حکومتوں کے کاموں سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہیں، کہیں بڑے ہیں۔ ان کے کام یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کو گویا جنت نشان بنا دیں، وہ جدوجہد کریں، وہ آگے بڑھیں۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کی ہیں، علماء ورثۃ الانبیاء کہا گیا ہے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اس کے مطابق ڈھلنا ہم تمام کے لیے واجب ہے، فرض ہے۔ جس طرح فجر کی نماز پڑھی وہ فرض، جس طرح ارکان دین اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اسی طرح یہ چیز واجب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر رکھنا، اور دوسروں کی فکر دو طرح سے ضرور رکھی جائے۔ ایک تو ہمارے فقہاء ہیں، ہمارے حضرات مفتیان ہیں، جو چیز پیش آ جائے ان چیزوں کا صحیح اسلامی شرعی حل پیش کیا جائے، جو بھی چیز پیش ہو۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ فلاں کو ناگوار گزر رہا ہے یا فلاں کو اچھا لگ رہا ہے، فلاں کو برا لگ رہا ہے۔ جو بھی فتوے دیے جائیں گے وہ خدا کی شریعت کی روشنی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، جو بھی واقعہ پیش آ رہا ہے اس واقعے کے مطابق جو صحیح مسئلہ ہے وہ مسئلہ بیان کیا جائے، تاکہ لوگوں کا ایک مزاج بنے، پوچھنے کا بھی مزاج بنے، اور عوام پر یہ واجب ہے کہ وہ لوگوں سے پوچھیں اور صحیح بات معلوم کریں، اور جب صحیح بات معلوم ہو جائے اس کے مطابق عمل کریں۔ ایک تو وہ ہے جسے ہم ایک لحاظ سے تفقہ فی الدین کہہ سکتے ہیں، دین کی سمجھ سے حاصل ہو گئی۔ جب دین کی سمجھ حاصل ہو گئی تو جو بھی معاملہ آئے گا اسے دین کی روشنی میں حل کیا جائے گا۔ اور دوسری بات قرآن کریم نے انذار بھی بتائی ہے، ایک تو یہ کہ کیا چیز پیش آئی، اور دوسرے کہ انذار، لوگوں کو آگاہ کیا جائے، لوگوں کو ڈرایا جائے، خطرے کی بو سونگ لینا، آدمی پہلے سے محسوس کرے کہ خطرہ کون سا آ رہا ہے اور اس کے لیے لوگوں کو تیار کیا جائے۔ ہم اس کے لیے عام مثال پیش کرتے ہیں
کہ طلاق کا کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی بھی مفتی صاحب ہے وہ دیکھیں گے کہ فلاں فلاں معاملہ پیش آیا اور اللہ رب العزت کی شریعت کی روشنی میں انہوں نے بتا دیا کہ طلاق واقع ہو گئی، یا شریعت کی روشنی میں بتا دیا طلاق واقع نہیں ہوئی، ایک تفقہ فی الدین کی ایک شکل ہے، کیا ہوا ہے اس کا حل پیش کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ تفقہ فی الدین یہ بھی ہے جسے ہم فکر اسلامی کہتے ہیں، وہ یہ کہ طلاق کے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں، کیا کا جواب بھی ہمیں دینا ہے، کیوں کا جواب بھی ہمیں دینا ہے، ہم جا کر جائزہ لیں کیوں ایسی حرص پیدا ہو گئی ہے، کیوں زوجین کے درمیان جو اعتماد ہونا چاہیے، جو محبت ہونی چاہیے، جو وفاداری ہونی چاہیے، کیوں مال کی محبت اتنی غالب آ گئی ہے، کیوں طبیعتیں اتنی آرام پسند ہو گئی ہیں کہ بیوی کو ذرا سا کوئی معاملہ پیش ہے فوراً خدا کا مطالبہ اس نے کر ڈالا، شوہر اس طرح ہے کہ ذرا سی کوئی بات پیش آ جائے پھٹ سے اس نے طلاق دی، ان چیزوں پر بھی ہمیں غور کرنا ہے، کیوں کا جواب بھی ہمیں دینا ہے، خطرات کی وہ سونگنی ہے اور اس سے پہلے ہی اسے حل کرنا ہے۔ قرآن کریم نے دونوں طرح کی چیزیں بیان کی ہیں، سورہ حجرات کی طرف آئیں، بات لمبی ہو جائے گی، ایک طرف اللہ نے یہ بتا دیا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دو مومنوں کے گروہ کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے، ایک چیز واقع ہو گئی، تو پھر اللہ نے بات ارشاد فرمایا کہ دونوں کے درمیان اصلاح کی جائے شریعت کی روشنی میں، اللہ کے احکامات کی روشنی میں۔ یہ گویا کہ کیا کا جواب ہے، جو چیز پیش آئی ہے اس کے مطابق جو چیز پیش آئی ہے اس کا صحیح حل پیش کیا جائے، اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ سب کیوں کا جواب ہے کہ وہاں تک نوبت کیوں پہنچتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب الرحیم۔ حضرات علماء ہیں، اکثر حضرات جانتے ہیں، ایک خلاصہ پیش کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو برے الفاظ سے پکارنا، کسی کی ٹوہ میں رہنا، کسی کے عیب کو تلاش کرنا، پھر عیب مل جانے پر اس کی غیبت کرنا، اور عیب نہ ملنے پر کسی پر بہتان ہی لگا دینا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ سارے وہ امراض ہیں جو کیوں کا جواب ہے۔ ان امراض سے بچیں گے پھر ایک صحیح اسلامی معاشرہ قائم ہوگا۔ حضرات علماء کرام پر، ہم تمام پر کہنے والا بھی کسی نہ کسی درجے میں اس سے تعلق رکھتا ہے، ہم تمام کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کیا کا مسئلہ بھی حل کریں اور ہم کیوں کا مسئلہ بھی حل کریں، جو بات پیش آئے اسے شریعت کی روشنی میں حل کریں، اور اس طرح کی باتیں کیوں پیش آ رہی ہیں اس کا اضافہ کس طرح کیا جائے، اس کے لیے تدبیریں کیا ہوں، اس کے لیے مشورے کون سے کیے جائیں، اللہ سے دعائیں کی جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پوری مدد لی جائے، بلکہ پوری سیرت ہے ہی اس کے لیے کہ ہر خرابی کا اضافہ کیا جائے۔ یہ سارے کام ہمارے کرنے کے ہیں، اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو بھی بنائیں اور اپنا تعلق اللہ رب العزت سے اس طرح کا رکھیں جس طرح حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا گیا ہے، بے غرض ہو کر، بے لوث ہو کر ہر کام کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہاں تک کہلوایا گیا، اور انبیاء سے یہ کہلوایا گیا قل لا اسألکم علیہ اجرا قل لا اسألکم علیہ مالا، کہ میں تم سے کسی مال کا طلبگار نہیں ہوں، تمہاری طرف سے کوئی عوض مجھے ملے، کوئی تمہاری طرف سے احترام ملے، تمہاری طرف سے القاب ملے، آداب ملے، اسٹیج پر بلایا جائے، تعارف کروا جائے، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، تمہاری طرف سے کسی اجر کا میں طلبگار ہوں ہی نہ ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک کہلوا گیا قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، میں نے اگر تم سے کسی اجر کا مطالبہ کیا بھی ہے وہ بھی تمہارے لیے ہے۔ اجر کیا ہو سکتا ہے ظاہری طور پر کہ تم سنور جاؤ، تمہاری اصلاح ہو جائے، تم اچھے بن جاؤ، یہ چیز بھی خود تمہارے اپنے مفاد میں ہے، باقی اللہ رب العزت تو اجر دینے والا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ ہم رہیں گے، بندگان خدا کے پاس ہم پہنچیں گے، ان پر احسان کریں گے، ان کے لیے راستے ہموار کریں گے، ہر طرح کی برائی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ نہی عن المنکر ایک فریضہ ہمارے ذمہ عائد کیا گیا ہے، امر بالمعروف کا فریضہ عائد کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بھی بیان کی، بسا اوقات نہی عن المنکر کے لیے منکرات کو روکنے کے لیے طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں انسان کے پاس طاقت ہے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کو وہ کر سکتا ہے، کوئی عالم دین پورے محلے میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو تو وہ ہے کہ اس پر پورے محلے کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے،
اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ایک اور چیز بیان فرمائی، وہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کا صفایا کر دیتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایات ہیں، آدمی نیکی کرتا ہے تو جو برائی اس نے کی ہے وہ برائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس برائی کے اثرات بھی نیکی مٹا دیتی ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت ایک تھیوری بھی ہے، ایک فلسفی بھی ہے۔ جہاں جس طرح کا ماحول ہے وہاں ہم نیکیوں کا ماحول قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ برائی میں کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، کرنے والا اسے کچھ طاقت فراہم کرتا ہے، تو اگر بہت طاقت پیدا ہوگی تو سنگل طاقت ہے۔ نیکی اپنی طاقت، اپنی قوت آپ ہے، اور نیک کام کرنے والا وہ کام کریں گے تو اس کی طاقت ڈبل ہوتی ہے، جو چیز ڈبل دگنی قوت رکھتی ہے وہ اس کا صفایا ضرور کرے گی۔ جس کے اندر طاقت اگر پیدا ہو بھی گئی تو ایک معمولی سی طاقت پیدا ہوگی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، ماحول اس طرح کا قائم کیا جائے، اسی بنیاد پر ہم ملیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، خدا کی بنیاد پر، خدا کے رسول کی بنیاد پر، خدا کے دین کی بنیاد پر۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ وسائل ہیں، اور وسائل سب آنکھوں پر بہت مبارک ہیں، جس سے وہ وسائل مقاصد تک پہنچاتے ہیں، لیکن مقصد ہوتا ہے اور وسیلہ ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو ولایت کی بنیاد بتائی ہے، جتنی بھی خواتین یہاں موجود ہیں وہ بھی سن لیں، خواتین مردوں کا ضمیمہ نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا عورت نماز پڑھے گی تو آدھا ثواب، مرد نماز پڑھے گا تو پورا ثواب، عورت روزہ رکھے گی تو آدھا ثواب، مرد روزہ رکھے گا تو پورا ثواب۔ یہ نہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، اللہ نے اپنے بندوں کی دعا یہ کہتے ہوئے قبول فرما لی کہ میں کسی بھی کام کرنے والے کے کام کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہوں۔ انسان احسان فراموش ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت کے دربار میں جو نیکیاں پیش کی جائیں گی، حالانکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے لیکن وہ اعمال کا قدردان بھی ہے۔ اللہ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، آخر اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کرنا ہی کیا ہے؟ اگر تم اللہ کا شکر کرو گے، شکر بجا لاؤ گے اور صحیح ایمان پر قائم رہو گے، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کا انتہائی قدردان ہے اور اس کی قدر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ لا اضيع عمل عامل منکم، تم میں سے جو بھی کام کرتا ہے میں کبھی کام کو ضائع نہیں کرتا ہوں، من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک ہو۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو بنیادیں ہمیں فراہم کی ہیں ایک دوسری آیت میں، اور اس آیت کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے مدینہ منورہ کا جو اسلامی معاشرہ تھا، اس معاشرے کو قائم کرنے میں جتنا حصہ مردوں کا تھا کم و بیش اتنا ہی حصہ خواتین کا بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی گواہی دی اور یہ بات ارشاد فرمائی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، تمام مومن مرد ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے سے سچا تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے گہرا ربط رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سچی دوستی رکھتے ہیں، اور تمام مومن عورتیں ایک دوسرے کی رفیقات ہیں، ایک دوسرے کی سہیلیاں ہیں۔ لیکن بنیاد اللہ نے کیا بیان فرمائی، ان بنیادوں پر ہم سب کے سب کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، اور انہی بنیادوں پر ہماری پوری اجتماعی اور انفرادی زندگی بسر ہوگی۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور سب کا خلاصہ یہ کہ اللہ کا کہنا مانتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے ہیں، اس پر اللہ کی طرف سے اجر یہ ہے اولئک سیرحمہم اللہ، جتنے بھی ان پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا، ضرور اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نہایت طاقتور ہے، اللہ تعالی عزت والا ہے، اللہ تعالی حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، سب سے اونچی چیز ہے، سب سے اعلیٰ ترین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ تو اہل علم کے لیے اللہ نے فلاح کا جو بنیادی راستہ رکھا ہے وہ راستہ امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، دعوت الی الخیر کا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم میں سے جماعت ایسی ہونی چاہیے جو ہر بھلائی کی دعوت دے، ہر معروف کا حکم دے، ہر منکر سے روکے، اور یہی لوگ فلاح یاب ہیں۔ بہت سارے اصحاب مال بھی ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے، تجار بھی ہوں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فلاح کا راستہ رکھا ہے وہ یہ کہ وہ حرص سے محفوظ رہیں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو حرص سے محفوظ ہو گیا، انسان بقدر حرص بھکاری ہے،
کسی کے پاس چند ہزار روپے ہیں لیکن وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے اور اسی پر قناعت کرتا ہے، وہ دل کا تمنگر ہے، وہ مالدار ہے۔ کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور مزید 10 لاکھ کی حرص رکھتا ہے، چاہے حلال ملے یا حرام ملے، وہ 10 لاکھ کا مالک نہیں بلکہ 10 لاکھ کا بھکاری ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، حرص سے محفوظ رہا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ فلاح یاب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، وَاتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّمَا الشُّحُّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، کہ حرص سے بچو۔ اس سے پہلے فرمایا ظلم سے بچو، ظلم قیامت کے دن کی تاریکیاں ہیں، ایک اندھیرا نہیں، ظلمات اندھیرے ہیں، اور حرص سے بچو کہ آدمی یہ چاہے کہ جو ملے مجھے ملے، میرا حق سب سے زیادہ ہے، پھر اس کے بعد میں وہ اس مقام تک پہنچتا ہے، بلکہ اس گراوٹ تک پہنچتا ہے کہ جو بھی ملے، حلال ملے، حرام ملے، صحیح ملے، غلط ملے، ملے۔ وَاتَّقُوا الشُّحَّ، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں اس حرص نے سب کو برباد کر دیا، ان کو اس پر آمادہ کیا کہ ایک دوسرے کا گلا کاٹیں، ایک دوسرے کا خون بہائیں، اور اس پر بھی آمادہ کیا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال ٹھہرائیں۔ فَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ خاص طور پر مالداروں کے لیے، قرابت داروں کو ان کا حق ادا کریں، مسکینوں کو، مسافرین کو، سب کو ان کا حق دیں، اور یہ ان لوگوں کے حق میں سب سے بہتر ہے جو اللہ رب العزت کی رضامندی چاہتے ہیں، اور ایسے لوگ فلاح یاب ہیں۔ جن کا کسی سے جھگڑا ہو تو پھر اس جھگڑے کو شریعت کی روشنی میں ضرور حل کریں۔ جھگڑا ہونا بھی ایک لحاظ سے برا نہیں ہے، لیکن اس کو شریعت کے مطابق حل نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، جو اللہ رب العزت کے نزدیک ایسا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اگر سزا دے تو انسان کی کوئی خیریت نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ مومنین کی شان یہ ہونی چاہیے جب بھی ان کو خدا و رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ اللہ اور اس کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، وہ یہ کہیں کہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ ایسے لوگ ہی فلاح یاب ہیں۔ اگر ہم نے اپنے جھگڑے دنیا کی عدالتوں میں ہم لے گئے اور جو شریعت کی روشنی ہے اس روشنی کے مطابق اپنے جھگڑوں کو فیصل نہیں کروایا، ہم اللہ کے دربار میں مجرم بن کر حاضر ہوں گے۔ نارمل حالات میں لگ بھگ 90% لوگ جو اچھے ہیں وہ تو کچھ دین پر عمل کر لیتے ہیں، جہاں حالات کے اندر کچھ تلاطم کی کیفیت پیدا ہو گئی، جہاں کوئی جھگڑا ہو گیا، وہاں ناک اونچی رکھنے کی بڑی فکر ہوتی ہے، اس ناک کو اتنا رگڑیے، اتنا رگڑیے، اتنا گھسیے کہ اس ناک کا وجود ہی نہ رہے۔ جو ناک خدا کی شریعت کے مقابلے اگر کھڑی کی جائے وہ اس قابل نہیں کہ اس کو برقرار رکھا جائے۔ تو اپنے جتنے بھی قضایا ہیں وہ شریعت کی روشنی میں، دین کی روشنی میں حل کریں، یہ انفع بھی ہے، یہ اسهل بھی ہے۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ سب سے بہتر بھی ہے اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے۔ عام لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی ہدایت یہ ہے کہ وہ نماز اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ان کی پابندی کریں، ایک شریفانہ زندگی بسر کریں، خیر کا کام جب بھی کرنے کا موقع ملے ضرور کریں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں فلاح رکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرتے رہو تاکہ تمہیں اللہ کی طرف سے فلاح ملے۔ اور ہر ایک گنہگار ہے، ہر انسان اپنے آپ کو کبھی کامل نہ سمجھے، جس دن اس نے سمجھ لیا اس کا دوار شروع ہو گیا۔ گناہ شب و روز ہوتے ہیں، اللہ سے توبہ شب و روز کی جاتی رہے، اور اللہ رب العزت کے دربار میں آدمی اس عزم کے ساتھ آئے، جو سابقہ گناہ ہوا ہے اس پر اسے پچھتاوا ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ اگر کسی انسان کا حق ہے وہ حق اسے ضرور دیا جائے اور اللہ سے توبہ کرے تو پھر اللہ رب العزت ان خرابیوں کو بھی دور فرما دے گا اور ایک صاف ستھری شاہراہ اس کے لیے کھول دی جائے گی۔ یا وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے مومنوں سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ اللہ رب العزت تمہاری توبہ قبول کرے اور تمہیں فلاح نصیب ہو۔ فلاح کا راستہ ہر طبقے کے لیے اللہ رب العزت نے رکھا ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، علماء کے لیے، جو اصحاب اموال ہیں ان کے لیے، عام لوگوں کے لیے، سب کے لیے
अल्लाह ताला सबका रब है। अल्लाह की रुबूबियत को तस्लीम करते हुए अल्लाह के दरबार में हर कोई सजदारेज हो जाए और अल्लाह से आहत कर ले कि जिंदगी इससे पहले जो बसर हुई, लेकिन इसके बाद जो जिंदगी बसर होगी परवरदिगार तेरे अहकामात के मुताबिक बसर होगी। जो भी आहत करेगा और अपने आहत को पूरा करने की कोशिश करेगा अल्लाह ताला अपना आहत पूरा करेगा। वाऊफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, मेरे साथ तुमने जो आहत किया उसे पूरा करो, मैंने तुम्हारे साथ जो आहत किया मैं उसे पूरा करूंगा। अल्लाह ताला इस इजलास को बेहिसाब मुबारक फरमाए और आइंदा जितने भी इजलास हों अल्लाह ताला उन इजलास की जो हकीकतें हैं और जो सदाकतें हैं उन सदाकतों को हमारे दिलों में उतार दें। हम एक सच्ची जिंदगी बसर करने का अज़्म लेकर जाएं। ये सच्चाई हमें यहाँ भी फायदा पहुँचाएगी और वो सच्चाई आखिरत में भी सबसे बढ़कर फायदा पहुँचाएगी। क़ाल अल्लाह हाज़ा यौम यनफ़उ स्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, ऐलान खुदाबंदी होगा आज का दिन वो दिन है जिस दिन सच्चों को उनका सच काम देगा। अल्लाह ताला उसी तरह की सिद्क़ और इखलास पर मबनी अल्लाह ताला जिंदगी अता फरमाए हमारे यहाँ आने और जाने को, और हमारे जितने भी हज़रात हैं जो यहाँ आए और जाने वाले हैं उनके आने और जाने को अल्लाह मुदखल सिद्क़ और मुखरज सिद्क़ फरमाए, सच्चा आना और सच्चा जाना, और आप हज़रात के क़याम को अल्लाह ताला क़याम सिद्क़ फरमाए, सच्चा रहना। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।